بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ تو جی جناب، سب سے پہلے جو ہم کچھ خبریں ہیں ان پر بات کریں گے، اس پر میرا تجزیہ۔ تو کیونکہ تمام پاکستان اس چیز کے انتظار میں ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کی، اپنے لیڈر کی رہائی کروائی جائے، رہا کروایا جائے۔ اور اس میں ہر ذی شعور شخص کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کیسے رہا ہوں گے۔ یعنی ابھی جو ہے کمپنی، وہ ایک سعد اللہ شاہ صاحب کا شعر ہے کہ جھوٹ بولا تو عمر بھر بولا، جھوٹ بولا تو عمر بھر بولا، تم نے اس میں بھی ضابطہ رکھا۔ تو جو کمپنی بہادر ہے اس نے جناب جھوٹ بولنے میں کئی سینچریاں کی ہوئی ہیں۔ یعنی ان کو شرم نہیں آتی کہ جھوٹ بولنا، ہر بات پر جھوٹ بولنا۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے یہ ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر ایک بیانیہ یا خبر چلائی جا رہی تھی کہ وہ جو ڈی ایچ اے میں حادثہ پیش آیا ہے ایک کرنل صاحب اور ان کی بیٹی کے ساتھ، تو یہ بتایا گیا کہ ان دونوں کی لاشیں جو ہے مل گئی ہیں، لیکن اب جو ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ کرنل صاحب کی لاش مل گئی ہے لیکن اس بچی کی لاش ابھی تک نہیں ملی۔ تو بہت ایک یعنی المناک قسم کا حادثہ تھا۔ اللہ تمام پاکستانیوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے نظر آ رہا تھا جیسے انہیں اس چیز کا دکھ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے، اس واقعے کو یعنی موازنہ کر رہے تھے سوات میں جو ایک خاندان جو ڈوب گیا تھا اس کے ساتھ۔ اور یہ اس نہج پہ کون لایا؟ یعنی ٹاؤٹ صحافی جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب عمران خان نے پولرائزیشن کی ہے، عمران خان نے جو ہے یہ نفرت پھیلائی ہے۔ نہیں جناب، عمران خان نے جو پولرائزیشن کی ہے نا، وہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میں جیسے کہتا ہوں کہ جتنی ایک انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آکسیجن کے بغیر زندگی نہیں ہے، ایسے ہی اس پولرائزیشن کے بغیر پاکستان نہیں تھا۔ کیونکہ آپ 78 سال سے منافقت کا لبادہ اوڑے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ عمران خان نے یہ بتا دیا کہ یا آپ نے حق کی طرف کھڑے ہونا ہے یا باطل کی طرف کھڑے ہونا ہے، یا آپ نے سچ کا راستہ چننا ہے یا جو ہے جھوٹ کا راستہ چننا ہے، یا آپ نے آنےسٹ ہونا ہے یا ڈس آنےسٹ ہونا ہے۔ تو یہ تو اس معاشرے کے لیے یوں کہہ لیں کہ آکسیجن تھی کہ اس کو اگر معاشرے کو آگے چلنا ہے تو یہ پولرائزیشن ہونی چاہیے تھی۔ ہاں، اب اس نہج پہ کمپنی بہادر لے کے آئی ہے کہ لوگ اس حد تک نفرت کر رہے ہیں، لوگوں میں اتنی نفرت بڑھی ہوئی ہے۔ تو جناب منیب فاروق صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹاؤٹ قسم کے صحافی ہیں، یہ وہ صحافی ہیں جن کو نہ ان کے اندر کوئی انٹیگریٹی ہے، نہ ڈگنیٹی ہے، نہ ان کو شرم ہے، نہ حیا ہے کہ آپ صرف چند روزہ زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ آپ کمپنی کا بیانیہ چلاتے ہیں، آپ اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ آپ نے جناب اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں اتارنا، خواہ آپ بھوک سے مر جائیں۔ تو یہ ہے ایک انسان اور اس کی پرورش ہوتی ہے۔ تو آپ کے بچے جو ہے وہ ایسے پیدا ہوں گے جن پہ دنیا فخر کرے گی، جیسے عمران خان صاحب، نہ کہ ان جیسے بے غیرت لوگ جو کہیں نہ کہیں پر مینج ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو منیب فاروق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر انہیں تھوڑی بہت جو ہے فیسیلٹی دی گئی تو ان کی جو قید میں جو سختی ہے اس کو کم کر دیا جائے گا، ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک طرف یہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ جناب سپریم کورٹ میں جو ہے عمران خان کی جو کیس ہے 9 مئی کا، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں یعنی کوئی آپ کو دو رائے نہیں ہے۔ یعنی عمران خان کبھی امریکہ کے کہنے پر، کبھی ان لوگوں کی وجہ سے، کبھی ان عدالتوں کی وجہ سے کسی صورت باہر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو تاریخ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ضیاء الحق ایک منافق شخص تھا، اس نے جو کام کیے
اس کو معلوم تھا کہ اس کے بعد اس کی سزا ہے کہ اسے تختہ دار پر لٹکایا جائے گا، اس لیے اس نے اپنے جو کہتے ہیں نا عہد حکمرانی کو جس قدر طول ہو سکا اس سے جتنا زیادہ، یعنی اس شخص کے اوپر لوگ آج، یعنی اس کی پاپولیرٹی دیکھیں، اس کی پاپولیرٹی اتنی تھی کہ آج بھی لوگ بہت سارے جو ہے وہ ضیاء کے حق میں بولتے ہیں کہ اس نے یہ کام اچھا کیا، فلاں کیا، کیونکہ اسلام کا ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا اس شخص نے، اس منافق شخص نے، حالانکہ یہ وہ شخص تھا جس نے خانہ کعبہ میں یہ وعدہ کیا تھا مسلم حکمرانوں کے ساتھ، قذافی تھا اس میں ایک، کہ میں بھٹو کو سزائے موت نہیں دوں گا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گیا۔ تو ایسا شخص، اور کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو تہجد گزار، کبھی اس نے کوئی ایسے فیصلے، کبھی اسلام کا نام، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کو سزا دی جائے گی، لٹکایا جائے گا، قید میں ڈالا جائے گا، اس لیے مرنے تک وہ اس کے ساتھ چمٹا رہا۔ تو یہی کام جناب آپ کے فیلڈ مارشل صاحب ہمارے کر چکے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ان کا عہد حکمرانی اگر ان کی زندگی میں ختم ہو گیا تو اس کے بعد انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، اور اس شخص کی وہ پاپولیرٹی زیرو ہے، نہ اس کو کمپنی کے اندر کوئی بندہ پسند کرتا ہے، کوئی بھی جس کے اندر ایمان کی ذتی بر رمق باقی ہے نا، وہ اس شخص کے ساتھ نہیں کھڑا۔ تو اس لیے یہ کسی صورت عمران خان کو رہائی کا مطلب ہے کہ اس کی موت۔ تو اس لیے یہ آپ چھوڑ دیں یہ ڈرامے جو سپریم کورٹ کے ہیں، جو جناب یہ ٹاؤٹ صحافی پھیلاتے ہیں، یہ کسی صورت، یہ تو چاہتے ہیں ایک اور، یعنی آرٹیکل لکھا ہے جناب وہ بڑا منہ والا، کیا نام ہے اس کا، سہیل وڑائچ، وہ کہتا ہے جی کمپنی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم کیوں بوجھ اٹھائیں شہباز کا اور زرداری کا، یعنی کہ ڈائریکٹ حکومت کریں جب ہم نے سارے کام کرنے، اور دوسری طرف ہے دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا جائے۔ تو آپ کو پوری قوم نے نظر یہ رکھنی ہے کہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ایسی پارٹی بنا دی جائے جیسے کاف لیگ بنائی گئی تھی کہ جو لوگ کسی حد تک مینج ہو سکیں، لیکن مصلحت پسند قیادت اس قوم نے ریجیکٹ کر دی، اور نہ اس قوم کو ضرورت ہے اس کی، جس میں علی امین گنڈا پور جیسے لوگ جو مرضی آپ کو دعوے کرتے نظر آئیں کہ میں جناب بڑا رستو تھا، میں نے اس لیے کیا۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا جو بظاہر نظر آ رہا ہو، اگر بظاہر سیدھا سیدھا نظر نہیں آ رہا تو وہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ تو اس لیے جناب یہ بیان دینا کہ اس پہ ہو گیا، وہ تو کوشش کرے گا کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو جناب کہ کہیں شہباز شریف ہی اڑ جائے، حالانکہ اردلی وزیر اعظم کیا اڑے گا، لیکن یہ اگر اڑ جائے کہ مجھے ایکسٹینشن نہ دے تب بھی میں پکڑا گیا، تو وہ خوف زدہ شخص ہے، وہ ہر وہ کام کرے گا جو اس کے خوف کو کم کر سکے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ، ان مفکرین، ان جناب دعووں کے اوپر، حکومتی پالیسیوں، آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کوئی ایسی چیز نہیں سوائے قوم کے، قوم نے نکلنا ہے، جب تک آپ نہیں نکلیں گے جناب آپ کی کو آزادی نہیں مل سکتی۔ ایسے ہی بچوں کا، معصوم شہریوں کا خون بہایا جاتا رہے گا جب تک آپ اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتے ہیں، احمد مختار صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 4.2 ارب ڈالر کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ یہ جو برین ڈرین، یعنی کہ لوگ باہر جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، سکلڈ لوگ، اور جس کو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں نا یہ برین ڈرین نہیں، یہ تو برین گین ہے۔ تو یہ جناب ایک رپورٹ آئی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کے ملک میں سکلڈ لوگ نہیں ہوں گے، لوگ اعتماد نہیں کریں گے اداروں پہ، باہر کی کمپنیاں وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گی، آپ کے بچوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آئے گا، تو کیا کریں گے؟ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کریں گے بلکہ اپنی انویسٹمنٹ نکالیں گے۔ تو جس طرف یہ قوم کو لے کر جایا جا رہا ہے زبردستی، اس پر قوم کو بھی سوچنا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ان تمام اداروں کو سوچنا پڑے گا۔ اگر یہ نہ سوچا گیا تو ملک جس تباہی کی طرف جا رہا ہے اس سے نکلنے کا کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے جناب۔ تو اس کے بعد آتے ہیں جناب ایک نظم جو ہے، تازہ نظم کہی ہے اسی فسطائیت کے دور کے اوپر، تو وہ پیش خدمت ہے جی۔ نظم ہے کہ قوم سوئی ہوئی رہنما قید ہے، عدل کی دیکھ آب و ہوا قید ہے، عدل کی دیکھ آب و ہوا قید ہے، ہر صحافی بکا یا اٹھایا گیا، ہر صحافی بکا یا اٹھایا گیا،
جو دکھاتا ہے سچ آئینہ قید ہے، جو دکھاتا ہے سچ آئینہ قید ہے، اور قتل ہوتی گئیں پیار کی ساتیں، قتل ہوتی گئیں پیار کی ساتیں، جون مارا گیا فارہا قید ہے، جون مارا گیا فارہا قید ہے، اپنے سینوں پہ تمغے سجاتے رہے، اپنے سینوں پہ تمغے سجاتے رہے، جن کے ہوتے ہوئے عافیہ قید ہے، جن کے ہوتے ہوئے عافیہ قید ہے۔ اور شعر ہے کہ میرے بچے اٹھے اپنے حق کے لیے، میرے بچے اٹھے اپنے حق کے لیے، ایک مارا گیا دوسرا قید ہے، قوم سوئی ہوئی رہنما قید ہے، قوم سوئی ہوئی رہنما قید ہے، عدل کی دیکھ آب و ہوا قید ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔